نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود محمد و آل محمد لانتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طولا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ نادی علی المدر العجائب تجد عون لکا فی النوائب کل غم و غم سید جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد ببدایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، کمزور لوگ تیری کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے زمین پہ اکٹھے ہوئے، احسان فرما ہمیں اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات، ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ولایت کی حقیقت سمجھنے اور ولایت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین، ان مقدس ہستیوں کا صدقہ جو ہم لنگر کھاتے ہیں، لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین، احسان فرما ہمارے کردار اتنے بلند فرما۔ 1400 سال ہو گئے ہمیں علی کو ممبر پہ منواتے، اتنا کردار بلند فرما، غیر دیر کے کہیں یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ خالق کونین، مالک الملک، ہم سب کی گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کے نور انور سے منور فرما۔ ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن چاٹتے ہوئے امام کے لشکر پہ ناصر اور کنیزہ بن کے شامل ہو۔ خصوصاً میرے واجب الاحترام قابل قدر ملک اعتدال صاحب، انہوں نے جو کابش توفیق امام زمان علیہ السلام سے کی ہے، میں نہیں کہتا کہ مولا اسے قبول فرما، کیونکہ مولا اگر تو نہ چاہتا یہ ذکر نہ ہوتا۔ بس احسان فرما میرے واجب الاحترام ملک صاحب کی یہ کامش اپنی نصرت میں شمار فرما۔ جتنے بھی تشریف لائی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ دور فرما، تاکہ یہ وقت کے امام کی اپنے اپنے لیول پہ ظہور کی راہ ہموار کر سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ العلم و ثقل علم، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الرسول، اب الوقت و ملزمان، شریک القرآن، بارش قرآن، مظہر الایمان،
हामी अल-कुफ्र व तुग़यान दाफ़ी अज़्ज़ुल्म व उद्वान इमामुना व इमाम अल-इंस वल जान साहिब अल-असर वल अमर ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर पर। बड़े अरसे बाद उकाड़ा के मोमिनीन का मौला ने ज़ियारत का मौका अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बादशाह की तौफीक से जहाँ वो चाहते हैं मैं पहुँच जाता हूँ। ज़िंदगी में जिस दिन मैंने कहा ना मैं गया था, मैंने मजलिस पढ़ी थी, मुझे करबला की काफ भी समझ नहीं आएगी। शुक्रिया। यही पैगाम आपके लिए भी है। कभी भी ज़िक्र हुसैन में तशरीफ़ लाकर ये न कहना मैं मजलिस पे गया था, कहना मुझे मौला ने बुलाया था। नमक हलाल बंदे का मिजाज होता है। इशारत नहीं गुजारिश करनी थी कि कोई भी नेक काम करे वो अपनी जात से मंसूब नहीं करता, वो यही कहता है उसने चाहा तो ये हुआ। मलिक साहब, मैं जाता हूँ ना तो कई लोग फख्र से सीना चौड़ा करके कहते हैं हमने 2 कनाले सैयदज़ादा, हमने 2 कनाले इमाम बारगाह को जगा दी। उनसे गुजारिश करता हूँ पीछे से लाया था। भाई पीछे से लाया था? नहीं, मैंने कहा शुक्र पढ़, हुसैन ने तुझसे अपना घर बनवाया। इसलिए ये मैं बड़ी नुकसानदेह चीज़ का नाम है, क्योंकि इस मैं ने हर दौर में आले मोहम्मद से मुकाबला किया है। साहिबान मार्फत बैठे हो, इशारत तने का जुमला तमहीदी आपके खिदमत में अर्ज करूँगा। इसी मैं ने हर दौर में हक से मुकाबला किया है। हक के मुकाबले यही मैं खड़ी हो गई, मैंने किया, मैं ही सब कुछ। इसीलिए उनसे मुकाबला करवा दिया जिनसे मुकाबला जचता नहीं था। मसलन करबला में जो तेरे मौला ऐवान हुसैन बैठे हैं ना, आप मेरे से बेहतर जानते हैं ऐवान का क्या मतलब है। बखूबी माशाल्लाह बड़े पुराना मार्गा है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे ऐवान हुसैन, ऐवान हुसैन, ऐवान हुसैन। ऐवान हुसैन में आके बंदा जरा बराबर भी हुसैनियत का रंग न चढ़ाए, उसके आने का फायदा नहीं है। रंग चढ़ना चाहिए, बड़ा जरूरी है। तो रंग चढ़ने के लिए इब्तदाई बात मैंने आपकी खिदमत में पेश की। ये मैं हमेशा हक के मुकाबले में आए। होता क्या है, हम जब हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, मलिक साहब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, हमारे अंदर मैं मौजूद होती है। यानी दुआ करते वक्त हम फखरिया अंदाज में बात कर रहे होते हैं। मेरे पास इबादतें भी हैं, मेरे पास अज़ादारियाँ भी हैं, मेरे पास बड़े नेक काम भी हैं, तो मेहरबानी कर ये भी मुझे दे। ये हमारे मांगने का नाक़िस अंदाज है। इसमें मैं शामिल है, खैरात नहीं मिलेगी। खैरात लेनी है तो मैं मांगनी पड़ेगी। कैसे मानेगा मैं? बाजार में देखा कर कासा उठा के फकीर चल रहा होता है, अगर उसके कासे में 10, 20, 50, 100, 200, 400 पैसे पड़े हों तो डालने में जरा बराबर भी कोशिश नहीं करेगा। भाई इसके पास तो पहले है। यानी पैसों का पहले मौजूद होना और वो दिखाया जाना, ये खैरात मांगने की तौहीन है। खैरात का तरीका ये है, कासा खाली हो, ये भी मांगने का तरीका मैं आप खिदमत में अर्ज करते, कासा खाली हो, कासे में कुछ ना हो। अगर हो भी सही तो वो अपना नहीं। मैं मातमी हल्के में खड़ा होकर मातम करने लगा। मैं की औकात ही क्या है? शक्ल पर कायम आले मोहम्मद ने उस हल्के में
خصوصی بھی ہم آدمی نہیں ہلکے میں کھڑا ہونے ماتم کرتے ہیں. معمولی کام نہیں، سردار تشریف فرما ہوتے ہیں جو ماتم کرنا. ہاں ایک کام چھوٹا سا ماتمے کو عرض کرتا جاؤ. اکاڑا کے بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو، ماشاءاللہ جملہ وصول کر رہے ہو. ماتمی کو چاہیے جب بھی ہلکے میں کھڑا ہو اس محض کمینی کو مارنا ہے. جب بھی ماتم کے ہلکے میں کھڑا ہو آنکھیں بند کرے، تصور میں علم عباس رکھے. اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو میں تو لوٹا دینا. تصور میں علم عباس رکھے. یہ میرا ایمان بھی ہے، میرا یقین بھی ہے. اگر ماتمی ہلکے میں کھڑا ہو کر آنکھیں بند کر کے تصور میں علم عباس رکھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہی تصور حقیقت میں نہ بدلے، مہدی علم کے نیچے پرسہ وصول نہ کرنا. میں بسم اللہ کرتا، یہ بڑا ضروری ہے. آنکھیں بند کر کے یہ نہ ہو کیسے اٹھ رہا ہے. نہیں، یہی معیار ہماری ہر عبادت میں ہونا چاہیے. اس میں کو مارو گے راستہ کھلتا جائے گا. اتنا راستہ کھل جائے گا کہ ایک دن وہ پوچھے گا میں تجھے کہتا ہوں بتا تجھے کیا چاہیے. یہ اس گھرانے کے نوکر کی شان ہے. خدا بندے سے خود پوچھے میں کیا بات ہے. دیکھو ہم ساری زندگی ایسے گزار کے چلے جائیں گے، بس ایک نام ہے، موالی ہے، ماتمی ہے، عزادار ہے، مومن ہے، محب ہے، بس اس اتنا گزار کے چلے جائیں گے. نہیں، ابھی تک اس معیار پہ ہم نہیں پہنچے جہاں امام دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی نہ کوئی کمی ہم میں موجود ہے، اور ان کمیوں میں سب سے بڑی کمی میں. آپ کہیں گے سید الحمدللہ ہم شیعہ نہیں ہیں. نہیں، اس ذکر کا صدقہ اکاڑا دعا کر کے جا رہا ہوں، اللہ کرے ہم شیعہ بن جائیں. نہیں، میں نے خالی دعویٰ نہیں، خالی دعویٰ ادھورا ہوتا ہے دلیل جب تک اس کے ساتھ نہ ہو. پھر 11 امام سے پوچھا گیا تھا مولا یہ محب اور ہوتا ہے شیعہ اور ہوتا ہے؟ اس طرح کے فرماتے محب اسے کہتے جو ہم سے پیار کرتا ہے، شیعہ اسے کہتے جس سے ہم پیار کرتے ہیں. کیا ہم امام کی نظروں میں کمال نہیں ہے؟ میں بسم اللہ کروں بھائی سجاد، یہ حقیقت ہے بھائی سجاد. دیکھیں نا اتنے سارے احباب آپ عید میں اعلان کر رہے تھے فلاں مجلس، کل مجلس، پرسوں مجلس، 4 دن بعد مجلس، پھر فرما رہے تھے شوال میں مجلس، پھر رمضان میں مجلس، پھر محرم میں مجلس. اتنی مجالس سنی ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، اور کوئی نہیں بن سکا. اوئے ہوئے 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 مزاج نہیں بدل. کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے. کمال ہے اکاڑا اور نہیں بن سکا، فضائیں تیار نہیں ہو سکی، مزاج جہاں تھے وہی کھڑے بدل نہیں سکے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پی رہے ہیں، وہ کیا پہن رہے ہیں. ہمارا ٹاپک ہی نہیں. مومن کا سر بڑا وسیع ہوتا ہے. کسی مومن کو اللہ نے کچھ دیا ہے، کیڑے نہ نکال کہاں سے آیا، دعا مانگ اللہ اور دے. سچ جو بڑھانا اور جو بڑھنا ہے، مزاج میں تبدیلی لانا ضروری ہے نا. ہم ابھی تک یہ کر رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پہن رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں. ہمارے ٹاپک نہیں. میرا تیرا ٹاپک یہ ہے رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے امام سے باتیں کرتے کرتے بستر پہ یہ عرضی کرتے ہوئے سے مولا ابھی تک میں کہتا ہوں میں تیرا میں تیرا میں تیرا، احسان فرما مرنے سے پہلے تو بھی کہے تو میرا. بھی بہت شکریہ. بڑا ضروری ہے ہم کن خواب خیالوں میں بیٹھے ہیں، کس آسرے میں بیٹھے ہیں، جنت کے متلاشی ہیں. مجھے بڑا ارمان ہوتا ہے امام المتقین نے متقی کی پہچان میں فرمایا احسان فرما شفقت کر، متقین کا مطلب سمجھ. زبانی کلامی نہیں، امام المتقین تیرے بات سے فرماتے ہیں ہمارا متقی وہ جو جنت کی تلاش میں نہیں رہتا، جس کی تلاش میں جنت رہتی ہے. بسم اللہ، جس کی تلاش میں، بسم اللہ سے یہ زیادہ جس کی تلاش میں جنت رہتی ہے. متقی کی تعریف فرمائے. ابھی تو ہم مجلس میں بھی جنت ڈھونڈنے آتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ ہم غم حسین میں روئیں گے، قطرہ آنسو کا بہائیں گے، جنت کنفرم ہو جانی ہے. نہیں، اس بارگاہ میں بلاتا ہے مولا ہمیں. ماتمی ہلکے میں کھڑا کرتا ہے مولا ہمیں.
मुसल्ले पे खड़े होने की, नमाज पढ़ने की तौफीक देता है मौला हमें। नियाज पकाने के, नियाज खिलाने के, नियाज खाने की तौफीक देता है मौला हमें। अपना काम तो है ही कोई नहीं, खुदा की कसम। और जन्नत के मुतलाशियों, जन्नत इस राज़ ने इतनी सस्ती कर दी, फरमाया जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के फर के बराबर हमारी मोहब्बत होगी वो जहन्नम नहीं जाएगा। इसका मतलब तेरा मास लो जी, उकड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है मैं तमीज़ी दो चार जुमले जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके दिल में बैठे, मैं फिर गुफ्तगू शुरू करता हूँ। तबीयत घबरा तो नहीं गई? मैं अपनी तबीयत और अपने मिजाज का बंदा हूँ। मैंने कभी पानी की खुशनुदी के लिए या वार इकट्ठे करने के लिए मजलिस नहीं पढ़ी, तौहीन विलायत है। मैं वार इकट्ठे करूँगा, मेरे साथ फरमाया थे शिवाल में मेरी वकील साहब, मैंने कहा जी देखा जाएगा, वक्त आएगा, अभी से हम प्लानिंग करें, फलां मजलिस में पढ़ूंगा। भाई इतनी अहम दुआ है जिसे दुआ अहद कहते हैं। तेरे छठे इमाम फरमाते हैं जो दुआएं पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, मैं वादा करता हूँ उसकी कब्र पे मेरा मादी आएगा। उम्मीद है उकाड़ा पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता तो आपके लिए लाहौर वालों ने तोहफा भेजा, जरूर पढ़िएगा। बड़ी कमाल दुआ है, उसकी और बड़ी बरकतें हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, टेंशन खत्म हो जाती हैं। लो जी मलिक साहब यकीन से आप भी पढ़ना, अपने आप को फूका देना, शुगर गई मेंबर पे खड़ा हूँ, शुगर गई। यकीन होना चाहिए, तेरा यकीन तो इससे भी बड़ा होना चाहिए। हिंदू बुद्ध पे यकीन करके कुछ ले जाता है, क्या बात है। यकीन ये दुआ है बड़ी कमाल। उस दुआ का जुमला इन्नहु यरौना बैतल मनारा करीबन, फरमाया हमारा वो है जो हमारे फर्जंद के ज़हूर को अगला लम्हा समझता है। आगे फरमाया वो दुश्मन है जो हमारे नाम के ज़हूर को दूर समझता है। इतनी बड़ी लंबी प्लानिंग शिमाल की, मुहर्रम की, फिर सफर की, भाई वक्त आएगा देखा जाएगा। आज हम वादा कर बैठे, हम कहाँ वादा वफा करेंगे? सरकार आ गए तो क्या करेगा? मेहरबानी से वादा, हाँ कोई ज़ात वादा वफा कर सकती है तो वो तेरा ज़माने का इमाम है। अल्लाह अकबर, मेरा दिल है मैं तेरे ज़माने के इमाम के ज़हूर की झलक दिखाता जो मैं फिर वापस आता हूँ। तेरा सरदार जब दुनिया में तशरीफ लाएगा, काबे की छत पे किबला खड़ा होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये भी मोहम्मदों का मिलाद है, ये भी अलियों का मिलाद है। काबा अपना घर है, ये काबे के अंदर आते हैं या काबे के ऊपर आते हैं? काबे में बिस्मिल्लाह करो, काबे की छत पे किबला खड़ा होगा। फसीह बड़ी तवील खुतबा देगा। लो जी मलिक साहब खुतबे के दो जुमले ना सुनाता है चलते चलते कहीं निकल पड़ी तो मैं तुम्हें दिल था एक छोटा सा वाक्य मौला अली के दौर का सुनाना, लेकिन चलो बात चल पड़ी, चलो दो जुमले सुनते जाओ। तेरा सरदार अपना पाक यदुल्ला दराज फरमाएगा, नहीं घबराते हो? शेख का बेटा शेख, मलिक का बेटा मलिक, यदुल्ला का बेटा यदुल्ला नहीं हो सकता। अगले दिन मैं गुजारिश कर रहा था, मैंने कहा कब्र में इमाम ज़माना भी तो आ सकते हैं। बंदा मजलिस से बाहर निकला, मैं नाराज हो गया, कहते सैयद कैसी बात आपने कर दी, कब्र में तो मौला अली आएंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप सही फरमा रहे, जो कि आपने हमेशा से सुना यही है। मुझे एक बात बताएं, आपका इस इलाके में क्या मयार है? कहने लगे माशाल्लाह मेरा बड़ा नाम है। मैंने कहा साथ वाले इलाके के बंदे ने आपको दावत दी, तशरीफ ले आइए। मैंने कहा आप तशरीफ लाइएगा, आप अपने बेटे को भेज बैठे। बेटा चला गया तो जिसके पास गया वो क्या कहेगा, वो तेरा बाप क्यों नहीं आया? क्या बात है, आपके क्या है, तेरा बाबा क्यों नहीं आया? नहीं यार, बाप और बेटा एक ही चीज है। तो मैं क्या, घबराना ना, एक जात को दूसरी जात से जुदा ना कर, ये है एक जो फैले तो 14। कई सरकार मैं अकीदों पे बात नहीं करता, हर एक को अपना अकीदा नसीब हो, हर एक का अकीदा अपना अपना है। अकीदा जाने आप खुद अपने अमाल के जिम्मेदार हैं, लेकिन एक काम जरूर करना, जिंदगी में किसी का अकीदा छेड़ना ना, अपना छोड़ना। ये
چھوٹا سا گڑیا تھا، کسی کا چھیڑنا نہ. جیسے وہ ایک صاحب مجھے فرما رہے تھے، شاہ صاحب آج ممبر پہ آپ نے ایک بات کر دی. میں نے کہا جب حکم فرمائیے. کہنے لگے آپ نے یہ جو ہمارے برادران ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھتے، ممبر پہ آ کے آپ نے بات کر دی. میں نے کہا جی میں مناظراتی بندہ نہیں، محبت بانٹنے والا انسان ہوں، محبت کا پیغام دوں گا. کہنے لگے نہیں شاہ جی آج آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں سے ان کی کتابوں سے ثابت کرنا. میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا. کہنے لگے یہ کیوں؟ میں نے کہا اس کے پیچھے ایک بات ہے. کہنے لگے یہ کیا؟ میں نے کہا ان کا قصور نہیں، آل ان کی زبان پہ آنا ہی نہیں چاہتے. کی چھت پہ فصیح و بلی خطبہ دے گا. خطبہ سنانے کے لیے ملک صاحب خمسہ چاہیے. یقین جانیے یہ بھی شاید ہم سنا پائیں. ایک ایک جملہ کمال ہے. اللہ اکبر. بے شک ایسے سچ فرماتے ہیں. لو جی تیری سرکار ہاتھ آگے کر کے سب سے پہلے بیعت لے گئے، اپنا ید اللہ دراز فرما کے بیعت لے گئے. بیعت لینے کے بعد سرکار فرمائیں گے دنیا والوں، دو جملے سنانے ہیں خطبے کے. دنیا والوں میں قائم آل محمد کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر غدیری زبان میں خطبہ دینے لگا ہوں. ارے بھائی محمد کو غدیر میں بات کرنے کے لیے سپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی. جس کسی کے ساتھ آدم نے وعدہ کیا ہو میں مہدی پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا بعد میں بسم اللہ کروں. جس کسی کے ساتھ انہوں نے، یہی تو کمال ہے عائشہ جی، یہی تو کمال ہے. اس کا مطلب سرکار یہ فرما رہے ہوں گے جس کسی کے ساتھ آدم نے وعدہ کیا ہو ایسا ہو نہیں سکتا مہدی کعبے کی چھت پہ آئے آدم کے دور کے لوگ نہ آئے. سرکار فرمائیں گے جس کسی کے ساتھ نوح نے وعدہ کیا ہے. اچھا جو اہم جملہ ہے یہ بھی خطبے کا ہے. اتنی میری تقریر بھلا دینا، یہ جملہ نہ بھولنا. میرے محترم واجب الاحترام ملک صاحبان، سادات وزراء، بہت اہم جملہ ہے. سید غضنفر شاہی، ابوذر شاہی، بہت اہم جملہ ہے. سید بادشاہ آپ کی سرکار دنیا والوں سے ایک سوال کریں گے، بڑا مشکل ہے اس کا جواب دینا. اگاڑا اگر آپ کہو تو میں آپ کو شاعری سنا دوں. جملہ بڑا کمال ہے. ادھر ادھر دیکھو گے تو میری نہیں جملے کی توہین ہوگی، میری نہیں. شاعری بھی سناتا ہوں. سرکار آواز دے کے کہیں گے، جہاں جہاں میری آواز جانی ہے اور فرمائیے گا، تیری میری سرکار تیرے میرے زمانے کا سردار، جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے عطا کر دے. 11 کریم سردار کی کریمیت کی دستار جس کے سر پر ہے. نہیں بندے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. یہ بتاؤ جب تمہارے پڑھے جاتے ہیں ورثہ کس کو منتقل ہوتا ہے؟ مہربانی جناب جی، بہت شکریہ. ورثہ ہمیشہ قانون ہے، وارث کو منتقل ہوتا ہے. 7 زمینیں 7 آسمان تیرے مولا علی نے حق مہر میں مالکن کو عطا کیا تھا. تیری میری مالکن ہے نا، ام ابیہا، معظمہ کائنات، مخدومہ عالمین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہا.
شہزادی کون و مقام حجاب اللہ. مجھے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پروگرام ہوتے شہزادی کونین میں. میں نے کہا کہ جیسے مولا چاہیں گے وقت کا انسان آپ کے خدمت میں عرض کروں گا کیا منزلت ہے شہزادی کی. شہزادی کونین کو حق مہر 7 زمین 7 آسمان ملا تھا. کوئی بھی خاوند اپنی زوجہ کو اپنی کل ملکیت حق مہر نہیں دیتا. کیا بات ہے اکاڑا. میں نے کہا 10 پڑھ گئے شاید تھک گئے ہوں گے آپ گھبرا گئے ہوں گے. کوئی بھی خاوند, میں پھر اپنا جملہ دہرا رہا ہوں, کوئی بھی خاوند اپنی زوجہ کو اپنی کل ملکیت حق مہر نہیں دیتا. 18,000 عالمین کا مولا ہے یا ایک اور بات بھی میرے ساتھ بات سے بات نکل رہی, بات بہت پھیل نہ جائے, ذہن نشین رکھنا. علی کو مولا ماننا ہے, صرف من کن تو تک نہیں. علی کو مولا ماننے کے لیے ضروری ہے کہ علی کو مالک مانا جائے, ورنہ مولا لفظ ادھورا ہے. مالک مانا جائے, اور مالک وہ ہوتا ہے جو چاہے تو بکری کو پانی پلائے, چاہے تو ذبح. یہی تو میں سمجھتا باہر نکل کے دکھایا نا, کھجور کو پانی کھڑا دے گئے, الحمد پڑھ رہے. اگر انہوں نے کہا تیری موت ہے, کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا کیا ہوا, کہا جو علی میں تھا. 18,000 عالمین کا مالک ہے مولا علی پاک. 7 زمین 7 آسمان حق مہر میں عطا فرمائے. چاہے 18,000 عالمین ہو, چاہے 7 زمینیں 7 آسمان ہو, ہمیشہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. میں نے صرف اس جملے کے لیے چھوٹی سی ایک بات کر, ہر ورثہ وارث کو منتقل. آج تیرے زمانے کا امام کے پاس یہ سارا ورثہ موجود ہے. سرکار کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک سوال کریں گے. میری پوری تقریر ایک طرف, میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جملہ ایک طرف ہے. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ نعرہ ماریں, آپ کھڑے ہو جائیں, آپ داد دیں, آپ واہ واہ کریں, آپ شاباش کریں, نہیں. مگر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس جملے کو کبھی بھلانا نہیں. تیرا زمانے کا امام تو بھی سنے گا, میں بھی سنوں گا, ذی روح کائنات کا ہر سنے گا. سرکار فرمائیں گے دنیا والوں میرے گھر کی مودت کا حساب دو. ہوئے 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 ہوئے, اللہ اکبر. دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب تھا. دنیا والوں رائے بھائی دیکھنے والوں اور فرمانا جملہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں, اللہ کرے تمہارے ذہنوں سے نکلے نا. دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب تھا. اب بندے تو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ مودت کی تو کرے نہیں. مودت کی تو سلمان نے کی, مودت کی تو میں سمجھتا مار نے کی, مودت کی تو 72 نے کی. ممبر پہ تیری خدمت میں گزارش کر کے جا رہا ہوں, کبھی زندگی میں کوئی کہے بھی صحیح ممبر پہ مصدر پہ کھڑا ہو کر اللہ ہمیں 5 تن پاک کے آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. کبھی آمین نہ کہنا, تیری میری جرت نہیں. کجا وہ خاندان, کجا ہم. ہاں کوئی یہ کہے نا اللہ ہمیں ہور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا. محمد کے نوکروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. بات سمجھ آتی ہے, کجا وہ گھر کجا ہم. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. مودت کا ہی سوال پوچھا جائے گا. لو جی مجھ سمیت ہم سب یہ کہتے ہیں ہم اس گھر سے تو مودت کرتے ہیں نہیں, ہم محبت کرتے ہیں, مودت نہیں کرتے. ہمیں مودت کو کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ جیسے سلمان کرتا تھا. سلمان محمدی شاعر تخیل میں باتیں کرتے ہیں, ہم بھی آج اسے تخیل میں باتیں کریں گے. سلمان یہ بتا مودت کا حق تو نے کیسے ادا کیا؟ سلمان کہتے ہیں علا کل شین قدیر کے زمین پہ نمائندے بار بار مجھے کہتے تھے سلمان کچھ مانگ, سلمان کچھ مانگ, سلمان کچھ مانگ.
میں ہر دفعہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا علی جیسا کوئی ہو تو مانگو، علی جیسا کوئی ہو تو مانگو۔ کیا مانگو؟ سلمان، اس کا مطلب آج پتہ چلا محبت پہ چلنے کا مطلب ہے بے سوال ہونا۔ اگر کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی سوال موجود ہے تو محبت نہیں۔ لو جی بھائی اعتدال میں خراب کر کے چلا، جب لوگ آپ کو آکے کہیں جی سید آیا تھا لاہور سے ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا کہ حال محمد سے ہم نہ مانگے، کیا ان کے وسیلے سے پروردگار سے نہ مانگے؟ حال بھی بتا دیتا ہوں، فائدہ ہے تیرا سمجھ آ جائے تو۔ نہیں ہے اولاد، ماں باپ بننے کے لیے نہ مانگ، 2 رکعت ہر لے امام الزمان علیہ السلام پڑھ جیسے صبح کی نماز پڑھتا ہے، غازی کے علم کو وسیلہ بنا۔ پروردگار میرے مقدر میں اولاد ہو سکتا ہے نہ ہو، میں ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں مانگ رہا، مجھے مہدی کے لشکر کا سپاہی تھا۔ مہربانی ہوگا، بہت شکریہ۔ لنگر میں دم دستی ہے پروردگار، لنگر وسیع کر دے تاکہ ان کا دیا ان پہ خرچ کرنا۔ اللہ کرے میرے مولا کی ریت کا مزاج بدل جائے۔ جب یہ اس طرح مصروف ہو گئے پھر یہ لڑائی چھوڑ دیں گے۔ یہ وہ کیا کر رہے وہ میں پہلے عرض کر گیا، یہ ہماری فضول لحاظ سے لڑائی ہے، لڑائی اس کمینے نفس سے بنتی ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ لو جی آپ کہیں گے کہ سید ممبر پہ کہیں گے یا کچھ نہ مانگو، عرض بھی کر گیا دور ہے تیرے مولا کا، امیر المومنین کا، لشکر اسلام حلوان کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ بہت مختصر سے چھوٹا سا واقعہ ہے، اس میں ایک میسج دینا ضروری سمجھ۔ حلوان کی طرف پیش قدمی ہے لشکر اسلام کی۔ ایک مؤذن ہے اس وقت تاریخ میں جس کا نام تاریخ نے بطلہ لکھا ہے، بطلہ، بے توئے لام ہے بطلہ۔ بطلہ کو کہا کہ مؤذن اذان دے، پہاڑی کے درمیان کھڑا ہو کے بطلہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ پہاڑ کے اندر سے آواز آتی ہے تو نے بڑے کی کبریائی بیان کی ہے۔ اذان دیتے دیتے تجسس میں آ گیا، اس نے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ، جو ہی کہا پھر آواز آئی تو نے کبریائی کلموں کی گواہی دی ہے۔ آواز آئی اشہد واللہ محمد، کہا تو نے ایسے کی گواہی دی جو اس کے بہت قریب ہے۔ اگلا جملہ کتاب میں تو نہیں تھا لیکن میں عرض تو کروں گا کہ کریں اندر کی آواز ہے، اس کا حوالہ نہیں جو جملات کہنے لگا۔ امید ہے اس نے کہا ہوگا اشہد ان امیر المؤمنین، اگر اس نے یہ کہا ہوگا تو پہاڑ سے یہ آواز ضرور آئی ہوگی سلام ہے تو نے اس کی گواہی دی جس کی گواہی کے لیے محمد کو حج کرنا پڑا۔ کیا بات ہے، سلام ہے ہوگا۔ دیکھا تو پہاڑ پھٹا، ایک شخص برآمد ہوا، پوچھا گیا نام تھا رغیب بن سوس مدا، رغیب بن سوس مدا، باہر آیا نام رغیب بن سوس مدا۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا میں جناب عیسیٰ کا حواری تھا۔ جملہ بڑا کمال ہے، کوشش کیجئے گا غور فرمائیے گا اور بٹھائیے گا دل میں۔ جناب عیسیٰ کا حواری ہوں، اکثر جناب عیسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ یہاں سے گزر ہوا، عیسیٰ موج میں آئے، آواز دے کے کہتے ہیں آپ بندہ خدا، میرا دل ہے کچھ مانگ، میں اللہ سے تجھے منوا دیتا۔ کہا کچھ مانگ۔ ہم جیسے ہوتے نا، ہم نے کہنا تھا 2 کوٹھیاں 4 چاہیے، 4 گاڑیاں 6 چاہیے، 2
2 کروڑ ہیں 6 کروڑ چاہیے؟ نہیں غور فرمایا؟ ہاں مجھے توجہ ہے، کہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں باقی، میں جس مقصد کے لیے آیا میں پیغام دے گیا ہوں، میں لاکھ باری بسم اللہ کرتا ہوں، مانگ کچھ میں اللہ سے منوا دیتا ہوں۔ رحیم آواز دے کے کہتے ہیں جناب عیسیٰ اکثر آپ تذکرہ فرمایا کرتے ہیں ایک وقت آئے گا میں آسمان پہ اٹھا لیا جاؤں گا، پھر میں جب نبی مبعوث ہوگا زمین پہ بھیجا جاؤں گا، پھر آپ نے فرمایا وہ دور ہوگا خدا بند عرش و کرسی کے جلال کا۔ اچھا جناب عیسیٰ آپ نے فرمایا اس دور میں فرشتے سفید گھوڑوں پہ سوار ہو کر آئیں گے۔ بھئی بات تو ہے کہ میں تجھے کہتا رہا، بس آپ ایک شفقت کیجئے، اگر اللہ سے منوا سکتے ہیں تو منوا دیجئے، اللہ مجھے آپ کے سرکار عیسیٰ مسکرا کے کہتے ہیں رقیب تیری حسرت کا ماں ہے، لیکن تو بھول گیا ہے ہم نے تجھے گفتگو میں فرمایا تھا نبی مبعوث نہیں ہوگا، نبی کا بیٹا آئے گا۔ میں بسم اللہ کرتا، نبی نہیں، نبی کا بیٹا آئے گا، اور جب وہ آئے گا میں بھی آؤں گا، بس میں یہی چاہتا ہوں جب آپ آئے میں بھی آؤں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا عیسیٰ کے دور کا بندہ عیسیٰ سے کہہ رہا ہے اللہ سے منوا، جب تو آئے میں بھی آؤں۔ کبھی تو نے بھی کہا مہدی اللہ سے منوا، جب تو آئے میں بھی آؤں۔ جانتے ہوں گے آپ سرکار کے ظہور کے دور کو دور رجعت کہتے ہیں۔ ذمہ داری ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر مقرر کی ممبر پہ آ کے ذکر ادھورا ہے جب تک قائم آل محمد کا تذکرہ نہ کریں۔ دور جو سردار کا ہے، ارمان ہے، افسوس ہے، اگر آئندہ اشتہار چھپوا تو میرا مشورہ ذہن میں ضرور رکھنا، ہم جیسے پڑھنے والوں کی شکلیں آگے، اشتہاروں میں نام آگے بڑے بڑے، اور جو وارث ہے اس کا نام چھوٹا چھوٹا زیر سرپرستی قائم آل محمد، جو کائنات کا بڑا ہے اس کا نام چھوٹا، جو کائنات کے چھوٹے ہیں۔ آئندہ نیکسٹ ٹائم اشتہار چھپو، یہ میری عرضی ہے، یہ میری گزارش ہے، کوئی بھی پڑھنے والا عوام میں پرواز کیوں نہ کرتا ہو، ان کی دہلیز کا منگتا ہے۔ بانی مہربانی کر، بے شک شوق ہے نا لوگوں کو کہ ہماری تصویریں آئیں، ہمارا نام پڑھا، ان کو کہا کرو بابا بڑے نہ بنو، بڑے کو بڑا رہنے دو۔ بھائی شاباش، اشتہار پر سب سے اوپر بڑا نام ہونا چاہیے، زیر سرپرستی حجت دوران، شریک القرآن، کامی الکفر و طغیان، مظہر الایمان، صاحب العصر والعمر زبان۔ ایسا ہونا چاہیے تاکہ غیر کو پتہ چلے یہ بے وارث نہیں، ان کا وارث موجود ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو یہ خوبصورت تربیت کا انداز ہے، پیغام پہنچنا چاہیے۔ دیکھو یار سردار کتنے کریم ہیں، نمازیں ماشاءاللہ پڑھتے ہو 5 وقت پڑھتے ہو نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ میرے مولا کے ماتمیوں کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی کا قرب لینے کا۔ ایک بہانہ بھی ہے آخری سلام میں مولا سے کرم لینے کا۔ نہیں آپ کے تھکے اور گھبرائے ہوئے چہروں کی قسم، نماز کے آخر میں پڑھتے ہو سلام۔ لو جی ملک سجاد شبان ہوتا تو میں اس پہ تفصیل ذکر کرتا، لیکن اشارت نش کرنے لگا سلام، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پڑھتے پڑھتے کربلا، قاسمہ نجف، واپس آتے ہو کعبے، پتہ نہیں کون ہے امام زمانہ، چھوٹا سا اشتہاروں میں آنے والا امام زمانہ، جب نماز میں سلام میں نام آئے جھک بھی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کون ہے،
صاحب و زمان آنکھیں بھی بند کمر بھی جھک گئی کہ صرف کمر جھکاتے ہو نبی کو سلام کر کہتے ہو السلام علیکم یا نبی اللہ گزارش نہیں کرتے جو ہی صاحب و زمان پہ آتے ہو آخری سلام کرتے ہو نا السلام علیکم یا شریک القرآن پڑھتے پڑھتے آخری سلام کرتے ہو السلام علیکم یا صاحب النصر والنمر زمان الامان 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 من فتنة الزمان من جور الزمان من شر شیطان الامان کا مطلب ہے اکاڑا پناہ دے بچا لے تم نے نبی کو سلام کیا نہیں کہا بچا لے پناہ دے تم نے علی کو سلام کیا نہیں کہا بچا لے پناہ دے جو ہی آئے وہ اپنے صاحب زمان پہ کہا مولا بچا پناہ دے بچا لے زمانے کے فتنے سے بچا زمانے کے جور سے بچا شیطان کے شر سے بچا علی سے مدد نہ لینے کا مطلب یہ نہیں اس دور میں مہدی کو ہی علی کہتے ہیں تم نے پارا میں کھڑے ہو کر کہا آج کے بعد بندوں کو صاحب نہ کہنا ایک دوسرے پہ دو صاحب جی کیا لے ہو صاحب جی کیا لے نہیں صاحب کی تعریف ہے تم نے پارا میں کہا مولا اللہ معاون من شر شیطان مومنوں نے لاہور میں کہا اللہ معاون شر شیطان مومنین نے سندھ میں حیدرآباد میں کہا سکھر میں کہا کراچی میں کہا بچا اسی میں انگلینڈ والوں نے انگلینڈ میں کہا مولا بچا اسی میں امریکہ والوں نے امریکہ میں کہا الامان من شر شیطان صاحب اسی کو کہتے ہیں جو ہر ایک کو اس کی پکار پہ وہیں بچا ہے بندے کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے بھئی تمہارا صاحب ہر جگہ پہنچ جائے میں نے کہا یہی تو اللہ کے نمائندے کا کمال ہے کہنے لگے نہیں دلیل چاہیے میں نے کہا پھر سن شیطان کو تو بلاتا ہے کہنے لگا نہیں میں نے کہا تیرے شہر میں کتنے گھر ہیں کہتے ہیں 1 لاکھ میں نے کہا تیرے شہر میں 1 لاکھ گھر ہیں 1 لاکھ گھروں میں کبھی کوئی بلاتے ہیں تو کیا 1 لاکھ گھروں میں ایک وقت جا سکتا ہے کہنے لگا جی بالکل جا سکتا ہے میں نے کہا افسوس ہے تجھ پر جو بن بلائے جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی ہو وہ ایک وقت میں لاکھوں گھروں میں کروڑوں جگہوں پہ 7 ارب کی آبادی تک پہنچ سکتا ہے جس کے صدقے وقت معلوم تک کی مہلت ملی ہو وہ ہر جگہ نہیں آ سکتا بہت شکریہ کہا بس کہا محترم رغیب مجھے آخری وقت کی کوئی نشانیاں تو بتا مطلب ساری نہیں بتا رہا وقت نہیں ہے محترم پڑھنے آئے بیٹھے ہیں اور بھی یقیناً پڑھنے والے ماشاءاللہ موجود ہیں شکر گزار ہوں میں اوکاڑے کا جنہوں نے یہ پیغام حق سنا میں بسم اللہ کروں کا نشانیاں بتا جب بات آئی نا نشانیوں کی آواز دے کے کہتے رہے مجھے جناب عیسیٰ نے فرمایا تھا آخری وقت وہ ہوگا جب لوگ سود کو منافع سمجھیں گے اوئے ہوئے 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 نہیں ملتا ان جملوں پہ دان نہیں ملتی پسند نہیں کیے جاتے وہ کہتے جناب عیسیٰ نے فرمایا تھا انتظار کرنا وہ اس وقت آئے گا جب سود کو لوگ منافع سمجھیں گے دوسری نشانی آواز دے کے کہتے جناب عیسیٰ نے فرمایا تھا وہ اس وقت آئے گا جب مسجدوں کی تزئین و آرائش کی جائے گی تیسری نشانی بتانے سے پہلے دعا آپ سب کے لیے لاہور والوں نے بھیجی ہے دعائے عہد ہے وہ مجمع نہ توڑیے گا ہم ملک اطلاس کو لے کے جائیں گے وہ سب کے لیے تحفہ ہے لاہور والوں کی طرف سے اس کا ہدیہ صرف یہی ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے لٹکانی دینی پڑھنی ہے بڑی برکت ہے دعا عہد کی کیونکہ فرمانے والا کائنات کی سچی زبان تیرا چھٹا ایمان جو کہہ دے وہ ہو جائے انہوں نے فرمایا کہ جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے گا میں وعدہ کرتا ہوں اس کی قبر پہ میرا بیٹا آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا قوم باذن اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا کھڑی ہو جا بندہ کفن جھاڑتا ہوا ملک سجاد کھڑا ہوگا اچھا یہ بھی یاد رکھنا اوکاڑا ہر قبر پہ امام نہیں جائیں گے بنتا ہی نہیں امام کا ہر قبر پہ جائے خصوصاً لالچیوں کی قبر پہ امام نہیں جائیں گے ممبر پہ کہہ کے جائیں گے میں بسم اللہ کروں کیوں
کربلا لالچیوں کو قبول نہیں کرتے. ایوان حسین میں بیٹھے ہو, کربلا میں لالچیوں کی کوئی گنجائش نہیں, بیکاریوں کی کوئی گنجائش نہیں. الجد ملک صاحب تو شیر کہے تھے, دل چاہ رہے ہو کاڑا, سوئے ہوئے کاڑے کو جگا دو, کہ مولا جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے, جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے, حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. ہر قبر پہ نہیں جائے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا قوم باذن اللہ, اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا, کھڑی ہو جا. بندہ ملک سجاد قطب رجت کہتی ہے کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا. سرکار ایک انعام تلوار عطا کریں گے. تیرے کتب میں لکھا, تیرے معصوم فرماتے ہیں یہ بھی قائم کے سپاہی کا مقدر ہے, یا تلوار علی کے لیے آسمان سے آتی ہے یا مہدی کے نوکر کے لیے آسمان سے آتی ہے. یاد کرائیے گا, میں آپ کو تلوار کے فضل سناؤں گا. بس سرکار تلوار دے کے کہیں گے اٹھتے میرے انعام. بندہ دائیں دیکھے گا, بائیں دیکھے گا, سرکار فرمائیں گے کیوں دیکھتا ہے مولا, وہ میری اپنی جو مجھے دفنانے آئی تھی. آواز دے کے کہیں گے ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی, اگر اپنے ہوتے تو یہاں ہوتے نا, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سرکار فرمائیں گے تیرا کوئی اپنا ہوتا, بڑے بڑے پیار کرنے والے اپنے 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 سانسوں کی ڈوری تک اپنے ہیں, سانسوں کی ڈوری ختم, اپنا یہ ختم. میت اٹھاؤ, میت نہلاؤ, میت لٹاؤ, میت دفناؤ, میت. رشتہ سانسوں کی ڈوری تک کا تھا. یاد رکھ, اس ایوان حسین میں بیٹھ کے کربلائیوں کا رنگ چڑھا, کوشش کر رشتہ اس سے مضبوط کر جو قبر میں بھی رشتہ نہیں کر پڑا. بس شکر گزار ہوں, دعا گو بھی ہو پروردگار عالم, خالق کائنات, وہ نہ دے جو ہم مانگتے ہیں, وہ دے جو وہ دینا چاہتا ہے. بے بچوں مہربانی کارا. تیسری نشانی رغیب کہتا ہے سرکار عیسیٰ نے فرمایا تھا اس وقت ظہور بہت قریب ہوگا جب لوگ اولاد انبیاء کو ناحق قتل کریں گے. قتل کی کہانی بھی بڑی عجیب کہانی ہے. بندے بندوں پہ احسان کر جائیں, نسلیں یاد کرتے ہیں کسی نے ہم پہ احسان کیا تھا. حیرانی ہے اس امت کی کہ کوئی ایک بھی آل محمد کا احسان اس امت نے یاد نہ رکھا, بلکہ کیا ملک سجاد احسان کا بدلہ دیا کہ قبریں بھی قبروں سے نہ ملتی ہیں. بندے سواری کے لیے جاتے ہیں, کبھی شام جانا پڑتا ہے, کبھی کاسمین جانا پڑتا ہے, کبھی کربلا جانا پڑتا ہے. آل محمد کے گھر کی ایک شہزادی تیرے پاکستان شہر لاہور میں بھی موجود ہے. اس لیے کوشش کیا کر بی بی کی بارگاہ جب بھی جائے نا, پہلے مرد ہے کوشش کیا کر دروازے پہ بیٹھا کر, اندر نہ جایا کر. بھکاری دروازے پہ خیرات مانگتا اچھا لگتا ہے, مردوں کو حق حاصل نہیں, وہ مستور کی بارگاہ میں جائے. دوسرا جا کے کہا کر بی بی میں دعا مانگنے نہیں دعا کرنے, اللہ کرے تیرا وارث آ جائے. مانگی کر دعا, آگے امت سے پوچھے میری دادی کے سفروں کا حساب تو. قبریں بھی قبروں کے ساتھ نہ ملے. یہ جو دن چل رہے ہیں یہ اس شہزادی کے ہیں, اس معظمہ کائنات کے ہیں, اس مخدومہ عالمین کے ہیں جن کو ام المصائب کا لقب دیا گیا. میں 14 رجب کی بات ہے, رات کو کہیں پڑھنا تھا, ایک دوست کا فون میسج آیا, واٹس ایپ میسج کر کے کہتے ہیں سید درد تو تیرے مولا علی کے بھی بڑے تھے, دکھ مولا علی کے بڑے تھے, دو جہانوں کی ملکہ پاک آقا ذاتی کے بھی بڑے تھے, جو فرما گئی راتوں پہ آتے دنوں میں بدل جاتی, دنوں پہ آتے راتوں میں بدل جاتی. کوئی چھوٹے دکھ نہیں تھے.
تیرے امام مظلوم کے بھی بڑے تھے، دکھ سید سجاد کے بھی بڑے تھے، لیکن حیرت کی بات ہے ام المصائب صرف ایک ہے۔ شاہ جی ذرا اس پہ غور کر کے ذرا مجھے ضرور بتانا کہ شہزادی کا لقب ام المصائب کیوں ہے؟ میں نے کہا تو کہاں سے دکھ اس کے تو سننا شروع کرے گا؟ کب سے شروع ہوئے؟ جب بھائی کی تیاری ہوئی نا، گھر اندر تشریف لے کے آئی، چار پائی پہ سرکار عبداللہ آرام فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے لکھا ہے بیمار ہے، یہ وہ بیمار نہیں، یہ غیرت کا بیمار ہے۔ پتہ چلا نا حسین آقا اکیلے نہیں، مخدرات عصمت کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ ایسا دراز ہوا غیرت کی بیماری میں، ایک یہ جناب حنفیہ سید سجاد یہ غیرت کے بیمار ہیں، آگے بیٹھ گئی، آنسو بہا رہی ہیں، لکیر زمین پہ لگا رہی ہیں۔ چھوٹی شہزادیاں آئیں، بابا بابا اماں کی کیفیت تو دیکھیں۔ سرکار عبداللہ اٹھ بیٹھے ہوتے ہوتے علی کی بیٹی آپ یہاں کیوں تشریف فرمائیں، ادھر تشریف لے آئیے۔ آواز دے کے کہتی ہیں سرتاج آج ہم سواری بن کے آئے ہیں، ہمیں خالی نہ لوٹانا۔ کہاں سے گریہ شہزادی کا شروع ہوا؟ سواری بن کے خالی نہ لوٹانا، حکم کرو کیا کام ہے، کیا حکم ہے؟ شہزادی رو کے کہتے کوئی حکم نہیں، کوئی کام نہیں، بس شفقت فرمائیں، اجازت دیں، بھائی اکیلا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم بھائی کے مقصد کے بھائیوان بن کے بھائی کے ساتھ جائیں۔ سرکار عبداللہ رو کے کہتے ہیں شہزادی میں بھلا کیسے روک سکتا ہوں، جو چیز بابا نے حق میں ہے میں لکھوائی ہو، میں بھلا کیسے روک سکتا ہوں؟ شہزادی کونین نے چند قدم لیے، کیوں میں بار بار شہزادی 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 شہزادی؟ ملک سجاد بندے کی داڑھی سفید ہو جائے نا ماں گھر بیٹھی ہو، خدا کی قسم ماں کا نام جانتے ہوئے بھی امی کہتا ہے، اماں کہتا ہے۔ مر جائے دنیا میں مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا بندہ دنیا میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا، کوئی مستور بن جائے۔ اعلان کر کے مولوی کہتا ہے کسی کی بیٹی مر گئی، کسی کی بہن مر گئی، کسی کی ماں مر گئی، اپنوں کا ادب اتنا ہے، محمد کی بیٹیوں کا ادب بھی بنتا ہے۔ سید سجاد سے واقعہ کربلا کے بعد پوچھا گیا تھا آقا سب سے زیادہ درد کربلا میں کہاں ہوا؟ رو کے فرماتے ہیں جب لائن نے ممبر پہ پھوپھیوں کے نام لیے تھے۔ غیرت کرے، شرم کر کے نہ رویا کرو یار، امام زمانہ کو پرسہ دیا کرو اور عرض کیا کرو آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، آقا تیری آنکھ آزادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان ہے۔ شہزادی کے قدم چل پڑے، سرکار عبداللہ آواز دی شہزادی میری بات سنیں، آپ ایسے جا رہی ہیں لے کے کچھ نہیں جا رہی، اتنا بھرا ہوا گھر ہے، کچھ تو لے کے جائیں۔ شہزادی رو کے کہتی ہے پورے گھر میں اماں کی چادر لے کے جا رہی ہوں، بس دعا کرنا اللہ کرے یہ چادر بچ جائے اور بھائی کے کفن کے طور پہ بھائی پہ ڈال دیا۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جب دیا ہے۔ خیر الذین ظلموا قبول اس لیے نیزے کی نوک اس نے کی، قبول اس لیے نیزے کی نوک اس نے کی کہ سربریدہ میرا دشمنوں سے پست نہ ہو، وہ سر اٹھائے ہوئے